بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈرو اللہ سے اور تلاش کرو طرف اس کے الوسیلہ، قرب، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پہلے آیت کا صاف معنی سمجھو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اصول فوز نمبر 1، تقوی کے دو معنی ہیں۔ تقوی کا معنی ڈرنا اور تقوی کا معنی بچنا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے بچو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو، ڈھونڈو طرف اس کے الوسیلہ، نزدیکی، قرب۔ یہاں الوسیلہ سے کیا مراد ہے؟ الوسیلہ ایک اردو کا وسیلہ ہے اور ایک عربی کا وسیلہ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ عربی کا وسیلہ کے 3 معنی۔ الوسیلہ بمعنی الحاجہ، حاجت۔ دوسرا الوسیلہ بمعنی القرب، نزدیکی اور قرب۔ اور تیسرا الوسیلہ بمعنی الحب، محبت۔ الوسیلہ بمعنی الحاجہ، الوسیلہ بمعنی القربہ، اور الوسیلہ بمعنی الحب۔ یہ تینوں معنی آپ کی حاشیے پہ لکھے ہیں۔ یہ عبارات مختلف ہیں، انشاءاللہ میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو یہ 3 معنی ہیں۔ اور یہاں پر کیا مطلب ہے؟ یہاں مفسرین کرام نے 2 معنی کیے۔ تمام مفسرین، ابن جریر سے لے کر روح المعانی تک، اور روح المعانی سے لے کے تفسیر عثمانی تک، سب کے سب مفسرین یا الوسیلہ کا ایک معنی کرتے ہیں الحاجہ، دوسرا الوسیلہ کا معنی کرتے ہیں القرب، قربہ۔ یہ 2 معنی کیے، اور مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ سے ڈرو اور اپنی حاجتیں صرف اللہ ہی سے مانگو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، الوسیلہ الحاجہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اپنی حاجتیں صرف اللہ ہی سے مانگو، کسی غیر سے اپنی حاجتیں نہ مانگو۔ تو یہاں الوسیلہ کا یہی معنی ہے، اور یہی معنی ذرا سورہ بنی اسرائیل نکالیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جلدی ذرا صفحہ نمبر بولو۔
قرآن پاک میں یہ دو مقام ہیں جہاں الوسیلہ کا ذکر ہے، ایک جہاں سورۃ المائدہ اور دوسرا جہاں پر سورہ بنی اسرائیل۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، فرما دیجئے پکار دیکھو الذین ان ہستیوں کو، زعمتم من دونہ جن کو تم گمان کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کیا گمان کرتے ہو؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کیا گمان کرتے ہو؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، جن کو اللہ کے سوا تم گمان کرتے ہو۔ الذین بت نہیں، مسئلہ من دون اللہ میں آپ نے پڑھ لیا، اور یہاں بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ یہاں الذین زعمتم من دونہ کالملائکہ وعیسیٰ وعزیر، یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں جی اس سے مراد تو بت تھے، من دونہ ہی آیا تو یہ خالص یہودیانہ تعریف کرتے ہیں۔ یہاں مراد کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، عزیر، انبیاء، اولیاء جن کو تم پکارتے ہو۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، پس نہیں طاقت رکھتے، اختیار رکھتے، کون؟ بت، کون؟ انبیاء اور اولیاء۔ فلا یملکون کشف الضر عنکم، نہیں اختیار رکھتے دور کرنے کا الضر، تکلیف، بیماری، فقر، پریشانی، کوئی الضر ہو اس کو دور کرنے کا، عنکم تم میں سے، کہ شدید یا خفیف، یعنی شدت سے خفیف بنا لیں، ولا تحویلا، اور نہ بدل سکتے ہیں، یعنی تم سے ہٹا کر دوسروں پہ لگا دیں یا آنے والی کو ہٹا دیں، اور ضر جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کو دور کر لیں، دونوں کام نہیں۔ یہ کون ہے؟ اولئک الذین، اولئک، اب دیکھو بعض محرفین یہاں تعریف کرتے ہیں اولئک، یہ اور کے لیے لیتے ہیں، اور الذین زعمتم یہ اور مراد لیتے ہیں، وہی لوگ جن کو تم پکارتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ مشکل کشا، حاجت روا، یا پکار میں ہمارا وسیلہ اور شفاعنا عند اللہ ہے، اور وہ کون ہے؟ انبیاء اور اولیاء۔ آگے کیا ذکر کیا؟ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، یدعون، یبتغون، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہی لوگ ہیں جو خود پکارتے رہے، الذین یدعون یبتغون، اور تلاش کرتے رہے اپنے رب سے الحاجہ، پکارتے رہے اللہ کو، اور ساری زندگی اپنی حاجتیں اللہ سے مانگتے رہے۔ اور مشرکو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو ساری زندگی کس کو پکارتے رہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلہ کا کیا معنی کر رہا ہوں؟ الوسیلہ الحاجہ، وہ اپنی ساری حاجتیں کس سے مانگتے رہے؟ اللہ سے۔ ایہم اقرب، جون سا بھی ان کا زیادہ اقرب ہے، زیادہ قرب والا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کی اور ڈرتے ہیں عذابہ، اس کے عذاب سے۔ اب یہاں پر انگلی رکھ لو اور سورۃ الانبیاء نکلیں۔ اولئک الذین یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔
آیت نمبر 90 611. ہاں بھائی دونوں ایتوں کو دیکھو، ٹھیک ہے، دونوں ایتوں کو دیکھو. جہاں پر بھی یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، اور وہاں پر دیکھو یدعون ربہم اولئک الذین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اب دونوں ایتوں کو اچھی طرح دیکھو. جہاں پر کیا ہے یرجونا یخافونا، وہاں رغبا ورہبا. یہاں پہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اور وہاں پر کیا ہے یدعوننا یدعوننا. تو یبتغون الی ربہم الوسیلہ کا معنی یدعوننا، اپنی حاجتیں ہم ہی سے طلب کرتے تھے، کسی قبر والے سے نہیں، کسی غیر اللہ سے نہیں. تو یہ جتنے انبیاء جتنے بھی گزرے، ہر اپنی حاجت میں، پھر پورا قرآن دیکھ لو، حضرت آدم نے پکارا اللہ کو، حضرت ایوب نے پکارا اللہ کو یدعوننا، حضرت یونس نے پکارا اللہ کو، نبی پاک علیہ السلام نے پکارا اللہ کو. سب انبیاء ان کی پکار یدعوننا، اور وہی تعبیر ہے یبتغون الی ربہم الوسیلہ. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اب دونوں ایتوں کو ملاؤ. یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا. اب تین ایتوں کو ملاؤ، معنی واضح ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اپنی ساری حاجتیں صرف اللہ سے طلب کرنا، کسی قبر والے سے نہیں، کسی بابے سے حاجتیں طلب نہیں کرنی. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور جہاں پر فرمایا کہ او مشرکو، جن کو تم پکارتے ہو وسیلے کا بہانہ کر کے کہ یہ ہمارے ہیلا وسیلائیں، ان کو حاجت روا سمجھو، یہاں اولائے شفاء نہ سمجھو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں. ان کے بارے میں سن لو کہ وہ خود ساری زندگی یدعونا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنی حاجتوں میں صرف اللہ ہی کو پکارا کرتے تھے، اپنی حاجتیں صرف اللہ ہی سے مانگا کرتے تھے. اور کیسے یدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بالکل وہی مضمون. تو اب معنی بالکل صاف ہو گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنی حاجتوں میں کس کو پکارو؟ کسی نبی ولی فرشتہ کو حاجتوں میں پکارنا نہیں. یہ معنی بالکل صاف ہے. اور اب یہ رہ گیا مسئلہ کہ الوسیلہ بمعنی الحاجہ، یہ کہیں آتا بھی ہے یا نہیں؟ تو آپ کے پاس عبارات لکھی ہے الوسیلہ بمعنی الحاجہ. ایک تو یہ آپ کے پاس ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، نافع کہتے ہیں کہ سأل ابن عباس، مل گئی عبارت جی، روا ابن الام، وہ نیچے درمیان میں، جلدی ذرا ڈھونڈو. نافع بن ازرق سأل ابن عباس عن الوسیلہ. جلدی بھائی جلدی. عن الوسیلہ فقال الحاجہ، ابن عباس نے فرمایا وسیلہ کا معنی الحاجہ. قال هل تعرف العرب،
تو نافع نے سوال کیا کہ کیا عرب کی بولی میں الوسیلہ الحاجہ کے معنی میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ حل تعرف العرب ذالک، یہ جو معنی آپ کر رہے ہیں یہ عرب پہچانتے بھی ہیں یا نہیں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ کیا؟ آگے پھر شعر پیش کیا، اور شعر میں کیا ہے؟ ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، وسیلہ بمعنی الحاجہ، مردوں کو تیری طرف ضرورت ہے، حاجت ہے۔ یہ عرب سے استشہاد پیش کیا کہ الوسیلہ بمعنی الحاجہ، یہ عرب میں معروف بھی ہے، اور اس استشہاد پہ شعر پیش کیا۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ الوسیلہ کا پہلا معنی میں نے کیا ہے الحاجہ، الحاجہ، اور یہ معنی کیا کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ اور پھر شاگرد نے سوال کیا کہ عرب میں یہ معنی ہے بھی صحیح یا نہیں، تو انہوں نے آگے سے شعر پیش کر کے استشہاد فرمایا کہ یہ معنی عرب میں معروف بھی ہے۔ تو جب لغت عرب میں بھی موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی معنی کر رہے ہیں، تو سب سے راجح معنی یہ ہوگا کہ الوسیلہ بمعنی الحاجہ۔ یہ پہلی تفصیل ہے۔ دوسرا، الوسیلہ بمعنی القرب، القربہ، یہ لغت کی سب کتابوں میں الوسیلہ القربہ، نزدیکی، قرب، تمام اہل لغت نے وسیلہ کا یہی معنی کیا۔ مفردات راغب میں بھی، لسان العرب میں بھی، تاج میں بھی، اور سب اہل لغت نے معنی کیا القربہ، نزدیکی۔ اب اس نزدیکی کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ کا قرب تلاش کرو۔ تو یاد رکھو جمیع مفسرین نے یہاں دو لفظ استعمال کیے، تھوڑی تعبیر کے اختلاف کے ساتھ، کہ وہ الوسیلہ القرب، اللہ کا قرب ہے، من فعل الطاعات و ترک المعاصی، من فعل الطاعات و ترک المعاصی، اطاعت کر کے اور معاصی ترک کر کے، گناہ چھوڑ کر، تو یہ ہے اللہ کا قرب۔ اور پورا قرآن بھی یہی بتاتا ہے کہ اللہ کا قرب کس چیز کا نام ہے کہ نافرمانی چھوڑ دی جائے اور اوامر پر عمل کیا جائے، الامتثال بالاوامر، الاجتناب عن النواہی، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کردہ چیزوں پہ عمل کرنا، یہ ہے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی۔ کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ یہ تو ہے صحیح تفسیر۔ اب اس آیت سے روافض نے اور رضاخانیوں نے اور آج کل کے للڑ دیوبندی اہل بدعت نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یہاں الوسیلہ سے مراد کیا ہے کہ اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی جب تک بزرگوں کی دھمکی نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نہ کسی بزرگ کی دھمکی دینا ضروری ہے۔ مثلا شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک، 14 معصومین، 12 امام، ان کی دھمکی جب تک نہ دی جائے تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ مفتی احمد یار خان کہتا ہے کہ یہ اس وسیلہ سے مراد اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا ہے، اولیاء اللہ کا دامن پکڑنا۔ اور پھر اگلا جملہ بڑا عجیب لکھا، کہتا ہے تفسیر نعیمی
کہتا ہے مفتی احمد یار کہ وسیلہ کیا ہے؟ موقوف علیہ، اور اس کے بغیر کوئی چیز قبول ہو سکتی نہیں، موقوف علیہ۔ تو دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک 5 تن پاک کا حوالہ نہ دیا جائے، 14 معصوموں کا نہ دیا جائے، 12 اماموں کا نہ دیا جائے، اور بریلویوں کے نزدیک یہ حوالہ عام ہے ہر وہ آدمی جو کپڑے اتار دے، پہنچی ہوئی سرکار، تو اس کا حوالہ دینا ہوگا۔ دعا تب قبول ہوگی کہ فلانا بابا اس کا واسطہ بحق فلاں بحق فلاں، اور یہی بیماری ہے للڑ دیوبندیوں کو، انہوں نے بھی یہی وسیلے بنا رکھے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھنا اس آیت کا تعلق اس مسئلہ کے ساتھ نہیں ہے، ان کی کشیدکاری کے ساتھ قطعا نہیں۔ اس آیت کو اس مذعومہ وسیلہ پر پیش کرنا یہ تحریف ہے کتاب اللہ کی، خالصتاً تحریف ہے۔ اس لیے میں نے کہا 14 صدیوں میں اس آیت کے 2 معنی کیے گئے، ایک الوسیلہ بمعنی الحاجہ جو میں نے پہلا معنی ذکر کیا، اور دوسرا الوسیلہ بمعنی قربت اور نزدیکی، جس کی 2 صورتیں ذکر کر دی گئی کہ من فعل الطاعات و ترک المعاصی۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اس کو مذعومہ وسیلے پر فٹ کرنا، 5 تن پاک کی دھمکی، 12 معصوموں کی دھمکی، 14 معصوموں کی دھمکی، لسوڑی شاہ کا وسیلہ، دولے شاہ کا وسیلہ، فلانے کا وسیلہ، اور بابا اللہ دتے کا وسیلہ، اور اس طرح کے یہ جو چٹنیاں مثالیں ہیں یہ اہل بدعت کے تراشیدہ ہے۔ قرآن مقدس ان لغویات سے بالکل پاک ہے۔ یہ بات آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی کہ نہیں؟ یہاں پر میں صرف بیٹھا ہوں آیت کا معنی سمجھانے کہ آیت کا معنی کیا ہے، باقی رہ گیا التوسل والوسیلہ، اس کی مفصل بحث وہ انشاءاللہ آ رہی ہے، جس میں مسئلہ استشفاء بھی ہے، وہ آج ہی آپ کو کاغذ مل جائیں گے یا کل، تو مفصل بحث اس پہ ہوگی۔ جہاں اس آیت کو سمجھنا ہے، اس پر مفتی احمد یار کی گپیں آدمی پڑے حیران ہوتا ہے۔ مفتی صاحب خلط مبحث کے امام ہیں اور رئیس المحرفین ہیں مفتی احمد یار خان۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے تمہیں پیدا کیا وسیلے کے ساتھ، ماں باپ کے وسیلے کے ساتھ، یا اللہ خیر، لاؤڈ سپیکر بھی بنتی لگ رہا ہے۔ ہاں بھائی یہ پہلے دن ہی ڈر گئی ہے۔ ہاں بھائی الوسیلہ، بھائی آواز کم رکھو۔ آدمی کا وجود وسیلے کے ساتھ، بھوک کا ختم ہونا وسیلے کے ساتھ، سورج چاند ستاروں کا آنا وسیلے کے ساتھ، بندے کا دفن ہونا وسیلے کے ساتھ، کہتے ہیں وہاں بھی خود دفن ہو جائے نا وسیلے کے ساتھ، سارا جہان وسیلے کے ساتھ، یعنی اس شرک کے پتیلے کو ماں بن نزا کا بھی نہیں پتا کہ اصل جھگڑا ہے کیا۔ انشاءاللہ اس کی مفصل بات آئے گی۔ اب ذرا دیکھو، میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت میں الوسیلہ کے 2 معنی ہیں، ایک الوسیلہ بمعنی الحاجہ اور دوسرا الوسیلہ بمعنی القرب
نزدیکی، قربت اور نزدیکی، اور نزدیکی کی صورت فعل طاعات اور ترک المعاصی۔ بس اب دیکھو حاشیہ، یہ آپ کے پاس ایک تو حدیث لکھی ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اگلی آیت پہ انشاءاللہ غیر مقلدین کا آپریشن ہے، اس کو یہاں رہنے دو۔ یہاں پر دیکھو الوسیلہ یعنی بالوسیلۃ القربا، یعنی بالوسیلۃ القربا، مراد اللہ تعالی کی الوسیلہ سے القربا نزدیکی اور قرب ہے۔ ابن جریر یہ منقولات کا پہلا امام ہے، علامہ ابن جریر آگے فرماتے ہیں، یہی ابن جریر توسلت الی فلان بکذا بمعنی تقربت الیہ، توسلت کا معنی ہوتا ہے کہ میں فلاں کے قریب ہو گیا۔ اسی پر لغت کا محاورہ پیش کر رہے ہیں کہ الوسیلہ بمعنی القربا، الوسیلہ کا معنی سیڑھی نہیں ہے، القربا نزدیکی، توسلت الی فلان بکذا بمعنی تقربت الیہ ابن جریر۔ اور آگے حوالہ ہے آپ کے پاس علامہ قرطبی رحمہ اللہ کا، فرماتے الوسیلہ تو القربۃ التی، سمجھے، الوسیلہ تو القربۃ التی یبتغى ان یطلب بها، کہ اللہ کو اس کے ساتھ طلب کرنا اللہ کی قربت اور اللہ کی نزدیکی۔ تو یہاں تک آپ کی بات ختم، الوسیلہ تو القربت۔ اور اس کے بعد ہے علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں الوسیلہ تو ہے القربت، وسیلہ کا معنی قربت اور نزدیکی، اللہ کا قرب ہے۔ عن ابی وائل والحسن، ابو وائل بھی یہی کہتے ہیں، حسن تابی یہ بھی یہی معنی کرتے ہیں، مجاہد تابی یہ بھی یہی معنی کرتے ہیں، قتادہ تابی یہ بھی یہی معنی کرتے ہیں، عطا تابی یہ بھی یہی معنی کرتے ہیں، اور سدی بے ایمان یہ بھی یہی معنی کرتا ہے۔ ابن زید اور عبداللہ ابن کثیر یہ سارے یہی معنی کرتے ہیں۔ سدی بھی آ گیا، یہ رافضیوں کا ہیڈ، وہ بزرگ بھی آ گیا، وہ بھی اس آیت میں کہتا ہے کہ الوسیلہ بمعنی القربا، بولو شاباش، القربا، یہ ذرا اونچا بولو تاکہ شرک کے ایوان ہلے۔ سب سے زیادہ اسی آیت کی تعریف کرتے ہیں، القربا، قربت اور نزدیکی اللہ پاک کی۔ اور فرماتے ہیں یہ بھی کون ہے؟ قرطبی۔ اس کے بعد ابن قتیبہ، یہ ابن قتیبہ کا تعارف بھی آ چکا ہے، الوسیلہ تو القربۃ الزلفیٰ، یقال توسل الی ہکذا اے تقربا، وسیلہ کا معنی نزدیکی اور قرب ہے، کہا جاتا ہے توسل الی ہکذا، اس طرف توسلا یعنی تقربا، قریب ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کے پاس تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ کی فرماتی وابتغوا الیہ الوسیلہ اطلبوا الیہ القربا فی الدرجات، تلاش کرو اللہ تعالی کی طرف قرب فی الدرجات، کیا بالاعمال الصالحہ، کس کے ساتھ قرب حاصل ہوگا؟ قبروں کا سجدہ کرنے سے، نظر نیاز دینے سے، 5 تن 5 14 12 لسوڑی شاہ کھوتے شاہ کے حوالے دینے سے نہیں، کس سے ہوگا؟
आमाल सालिहा, आमाल सालिहा से इब्ने अब्बास कहते हैं उस तोहीरत लिमा युतवस्सलु बिहा इल्लल्लाह। अल वसीला का माना जहां वो चीज जिससे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो, और वो चीज क्या है जरा ख्याल करना है। फरमाती है मिन फेल ताआत व तर्क सय्यात। अल्लाह का कुर्ब जहां अल वसीला का क्या माना है, मिन फेल ताआत, ताआत करना, बत्तर के सय्यात और गुनाहों को छोड़ देना। ये अलामा नसफी है मदारिक। इसके बाद तफसीर कबीर है, फरमाते हैं फल मुरादो तलबुल वसीलत इलैहि फी तहसील मरज़ातिही। मुराद आयत का माना देखो, मुफस्सिरीन कितना साफ माना बयान कर रहे हैं, और आहले रिफ्द और आहले बिदअत ये आयत का मफहूम कितना बिगाड़ती हैं। कहते हैं फल मुराद, मुराद क्या है, तलबुल वसीलत इलैहि फी तहसील मरज़ातिही, अल्लाह की रजा हासिल करना। और वज़ाले का, और ये वसीला किसके साथ होगा, ज़ाले का, शाबाश बोलो, ज़ाले का बिल इबादात वत्ताआत, ये वसीला इबादात के जरिए और ताआत के जरिए। तफसीर कबीर है। इसके बाद इमाम रागिब का हवाला है, फरमाते हैं व हकीकतुल वसीलत इलल्लाह ताआला मुराआत सबीलिही बिल इल्म वल इबादत। सुनो सुनो, मुफस्सिरीन क्या कह रहे हैं और आले बिदअत क्या कह रहे हैं। सरी मुहर्रिफ, यहूदी भी इतने मुहर्रिफ नहीं जितने जी आले बिदअत मुहर्रिफ हैं, और अवाम को धोखा देती हैं बेईमान, और जरा भी इनको अल्लाह से शर्म नहीं आती। देखो इमाम रागिब फरमाते हैं कि हकीकतुल वसीलत इलल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ वसीला की हकीकत वो क्या है, मुराआत सबीलिही बिल इल्म, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद की रियायत रखना समझ कर, बिल इल्म जान कर और समझ कर, तौहीद की रियायत करना, उसका लिहाज करना। और तौहीद का लिहाज ये है किसी मुशरिक के ताज़ीम न करना। मुराआत ले सबीलिही, आहले बिदअत और आहले शिरक से बाइकाट करना, ये तौहीद की रियायत है। और आहले बिदअत आहले शिरक से मजहबी बाइकाट, ये है बड़ा वसीला। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है बिदती और मुशरिक से बाइकाट करने से। ये वसीला कभी नहीं बयान करते। मुराआत सबीलिही बिल इल्म वल इबादा व तहर्री मकारिम शरिया, और मकारिम शरीयत की कोशिश करना, वहिया कल कुर्बा। ये कौन है, इमाम रागिब। अगला वाला किसका है, बहुत लंबा चला गया है भाई। अल-मनार, बहुत अच्छा लिखा माशाअल्लाह। देखो फरमाती हैं कि ये वहकीकतुल वसीला, वसीला की हकीकत क्या है, मुराआत सबीलिही बिल इल्म वल इबादत, वही रागिब की इबारत लाया, व तहर्री मकारिम शरिया बहिया कल कुर्बत, ये वारोविया तफसीरुल वसीला बिल कुर्बत, और रिवायत किया गया है तफसीर वसीला की कुर्बत के साथ। ये किसने रिवायत किया, हजरत हुज़ैफा ने, हाकिम ने इसकी तस्हीह की है, और रिवायत किया उसको इब्ने जरीर ने, हजरत अता, मुजाहिद, हसन, अब्दुल्ला बिन कसीर से, और रिवायत किया उसने और अब्द इब्ने हुमैद और इब्नुल मुनज़िर ने हजरत कतादा से। फिल आयत अन्नहु काला, इस आयत का माना
کیا حضرت قتادہ نے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیا معنی؟ تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، کہ تقربوا قربت حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اطاعت کے ساتھ، والعمل اور عمل کرنے کے ساتھ اس چیز کے کہ وہ راضی کر دے اسے۔ ورویہ عن ابن زید، اور ابن زید مفسر سے اس کی تفسیر روایت کی گئی ہے بالمحبہ۔ میں نے کہا کتنے معنی ہیں؟ 3۔ بالمحبہ قربت والا معنی آ گیا، اب بالمحبہ کالا تو معنی کیا ہوگا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، معنی کیا ہوگا؟ تحببوا الی اللہ، تحببوا الی اللہ، اللہ سے محبت کرو، یہ معنی ہوگا۔ اور پڑھا ہے انہوں نے تائیدن پڑھا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس تائید کو بھی انہوں نے پیش کیا۔ اور ان سدی کہتا ہے انھا المسألۃ والقربہ، کہ وسیلہ کا معنی مانگنا ہے، المسالہ سوال کرنا، مانگنا، یہ وہی معنی ہے جو ابن عباس سے الحاجہ والا ہے۔ مسالہ تو معنی کیا ہوگا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ اسألوا اللہ کل الحاجات، اللہ ہی سے مانگو ساری حاجتیں، کسی غیر سے نہیں مانگنی۔ اس معنی کا بھی اس معنی کے لحاظ سے بھی اور قربت، اور روایت کیا انماری نے نافع بن ازرق سے، یہ آپ کے پاس پہلے بھی آ گیا کہ وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ الحاجہ، حاجت والا معنی، اس کی تفسیر ہو گئی۔ اس کے بعد واستدل بالبیت علی تفسیر الوسیلہ بالقربہ وارادۃ القربۃ من البیت اظہر من ارادۃ الحاجہ، یہ ایک بات کر رہا ہے کہ جہاں جو یہ شعر ہے کہ ان الرجال لہم الیک وسیلۃ، کہ جہاں وسیلہ قربت کے معنی میں ہے یا الحاجہ، تو اس پوری بات کا خلاصہ ہے کہ حاجہ والا معنی پہ جب ابن عباس نے استشہاد کیا تو وہ معنی بھی بن سکتا ہے، اور اگر کوئی قربت والا معنی کرے تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ دونوں معنی تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس پر پھر آگے چلا گیا، آگے چلتے آؤ بالقربہ وقال الی آخری کہ بسل فلان الی اللہ وسیلۃ اذا عمل عملا تقرب به الیہ، جب کوئی آدمی نیک عمل کرے تو کہتے ہیں اس نے وسیلہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کیا۔ والواصل الراغب، واصل کہتے ہیں رغبت کرنے والا۔ لبید کہتے ہیں الناس لا يدرون ما قدر امرهم بلا کل ذی رأی الی اللہ واصلو، یہ واصلو راغبو۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ وسیلہ کا معنی رغبت کرنا بھی ہے۔ ثم ذکر، پھر اس کے معانی ذکر کیے ہیں کہ وصلہ اور قربہ انما یوخذ عن اہل اللغت اصل المعنی یرجع بھی بعض التفسیر کے بعض تفسیر نے ترجیح دی ہے جو بعض تفسیر معصور ہے بعض سلف سے، اور وسیلہ معنی فی الحدیث سے، بس یہ اگلی بات کر رہا ہے، یہ جہاں ختم ہو گیا کہ حدیث میں ایک اور وسیلہ ہے، اس کا معنی بھی جنت کا وہ درجہ ہے، آت محمد الوسیلہ، تو یہ جنت کے ایک مکان کا نام ہے۔ اس پر استشہاد کیا، ہماری بات ابھی اس سے نہیں ہو رہی، آگے چلو، یہ حدیث لکھی ہے اس پر اس کی بات مستقل آ رہی ہے، یہ المنار ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ ہاں بھائی، ابن عباس کہتے ہیں القربہ، قال قتادہ اس کا معنی کرتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضیہ، کہ تقرب وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی تقرب حاصل کرو اس کی طرف، اس کی طاعت کے ساتھ، اور عمل
جس سے وہ راضی ہو جائے، بل وسیلہ ہے التی، وسیلہ وہ ہے کہ جس کی طرف قربت حاصل کی جائے، یتوسل بہا الی تحصیل المقصود، اس وصل سواد والے کا معنی ہوتا ہے ملنا، مقصد تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد اگلا وہ بھی وہی ہے، روح المعانی کا حوالہ ہے، علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ، یہ ساری پچھلی والی عبارتیں جو گزر گئے اس کو دیکھ لو، ابن عباس سے پیش کیا کہ الوسیلہ الحاجہ، الوسیلہ الحاجہ، اور انترا کا آگے شعر پیش کیا وہی ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، ہاں کہ سرما شرما لگایا کر، مہندی شہندی لگائی کر، اور مانا ہی نہ اذن اطلبوا متوجہین الیہ، مانا بھی کر دیا علامہ روح المعانی صاحب روح المعانی نے، وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مانا ہوگا اطلبوا متوجہین الیہ حاجکم، اپنی حاجتیں اللہ ہی کی طرح متوجہ ہونے والے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے حاجتیں نہ مانگو۔ فَإِنَّ بِيَدِهِ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ آسمان و زمین کے سارے خزانے بِيَدِهِ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کسی غیر کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مقالید السماوات والارض ولا تطلبوها، آیا نہ مانا؟ اس کو ذرا غور سے دیکھو، ولا تطلبوها متوجہین الی غیرہ، الوسیلہ کا معنی کیا ہے کہ غیر کی طرح متوجہ نہیں ہونا، اللہ ہی کی طرح متوجہ ہو کر اپنی حاجتیں اللہ ہی سے مانگنا، کسی غیر اللہ سے نہ مانگنا۔ فَتَكُونُوا كَضَيْفِ عَائِذٍ، اگر تم نے غیر اللہ سے پناہ مانگی، غیر اللہ سے دعا مانگی، تو تم بالکل کمزور ضعیف پناہ مانگنے والے جو تنکوں سے پناہ مانگتا ہے، اس طرح ہو جاؤ گے۔ اس پہ لمبی بات ہے، یہ آئے گی التوسل والوسیلہ میں۔ اب یہاں پر ایک بات آئی، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا، یہاں بات چلا رہا ہے کہ زندہ آدمی سے دعا کروانا جائز ہے، زندہ آدمی سے دعا کروانا یہ جائز ہے، یہ ایک ضمنی بات ہے، ابھی میں وہ کر نہیں رہا، زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا، بہرحال اگر مطلوب من ہو، جس سے دعا کروائی جا رہی ہے، وہ میت ہو او غائباً، یا اس عبارت پہ غور کرنا، میت ہو یا غائب ہو ایک ہی درجہ میں ہے، میتن او غائباً، مطلوب من ہو میت ہو تب، مطلوب من ہو غائب ہو، تو علامہ آلوسی کیا کہنا چاہتا ہے؟ میت اور غائب ایک ہی درجے میں ہے، میت اور غائب، میت اور غائب، اور جو غیبانہ سما کا قائل ہو اور جو میتانہ سما کا قائل ہو، کوئی پتہ آپ کو کچھ بھی نہیں چلا۔ بھئی ہم تو نہیں کہہ رہے، بزرگ کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے اکابر نے نہیں سمجھا ہے، بالکل سمجھا ہے اکابر نے، اکابر سمجھے ہوئے ہیں، تم بے ایمانوں نے نہیں سمجھا، ان کو کہو اکابر سمجھا۔ اکابر کیا کہہ رہے ہیں؟ میت اور غائب دونوں کا ایک ہی درجہ، بابا زندہ باد، دونوں کا بابا سب تم سے نمبر لے گیا، دونوں کا ایک ہی درجہ ہے۔ علماء کرام سمجھو، کل تمہیں مفت کے مفتی دارالافتاء کی دھمکیاں دیں گے، علامہ آلوسی جیسا کوئی مفتی پیش کرو،
یہ سال کورس والے مفتی ہم نہیں مانتے، یہ تو موسمی مفتی ہیں، تو ہم ایسے مفتی نہیں مانتے۔ اب یہ کہتے ہیں غائبا میتن او غائبن، میت اور غائب ایک ہی حکم میں۔ آپ کے مولوی کہتے ہیں جو غیبانہ سما کا قائل ہو وہ تو مشرک ہے، ہم کہتے ہیں جو میتانہ سما کا قائل ہو۔ ایک پھر غیبانہ سما کا قائل مشرک کیوں ہے، اس کی وجہ ہمیں بتانی چاہیے۔ ما فوقل تو میتانہ سما بھی ما فوقل اسباب، غیبانہ سما بھی ما فوقل اسباب۔ یہ کون سی رعایت تم نے شروع کی کہ غیبانہ کا قائل مشرک سے میتانہ کا مباحث؟ توحید کی تم نے خود تقسیم شروع کر دی۔ اس لیے یاد رکھو کہ جہاں پر علامہ آلوسی کی یہ عبارت اپنے مقام پہ بھی آئے گی، میتن او غائبن، آگے فلا یستریب عالم لا یستریب عالم، کوئی عالم اس میں شک بھی نہیں کر سکتا انہو غیر جائز، کہ میت سے دعا کروانا، چاہے نبی کی میت ہو چاہے امام الانبیاء کی میت ہو، میت سے دعا کروانا انہو غیر جائز، یہ عالم کوئی بھی شک نہیں کر سکتا، جو شک کرے وہ پورا گدھا ہے۔ لا یستریب عالم، کوئی عالم بھی شک نہیں کر سکتا انہو غیر جائز بانہو رجسٹرڈ شدہ بدتی آ رہے ہیں، رجسٹرڈ شدہ جن پر اکابر کی مہر ہم دکھا رہی ہے، جن کو ہمارے اکابر نے خالص سینگوں والے بتی قرار دیا۔ دیکھو وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدَعِ الَّتِي، اور یہ چیز کسی میت سے دعا کروانا یہ کس سے ہے؟ بولو منل، یہ جو تمہارے مولوی کہتے ہیں بلا کراہت نماز جائز ہے، اور بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ منل بدتی کے پیچھے بلا کراہت جائز ہوتی ہے۔ تمہارے مدرسوں میں بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہیں، 5-5 من کی لاشیں، اور وہاں پر کہتے ہیں یہ تو مسئلہ فروعی مسئلہ ہے، ایسے وہ لوگوں نے چلایا ہے۔ اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ منل بدع التی، یہ ان بدتوں سے ہے لم یفعلها احد من السلف، احد من السلف، جو صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کیا، یہ ان بدعات میں سے ہے۔ اب جو قبر والوں سے استشفاء کا قائل ہو کون بنے گا؟ کون بنے گا؟ کم از کم من البدع، من البدع التی لم۔ اب یہ عبارت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب نے بھی لکھی ہے، یہ عبارت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بھی لکھی ہے، یہ عبارت شیخ العلماء مرشد العلماء مولانا عبد الغنی الجاجروی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے۔ آپ کے سارے اکابر اس عبارت کو لکھ رہے ہیں کہ میت سے دعا کروانا من البدع التی، یہ بدعات میں سے ہے۔ یہی بات علامہ آلوسی نے بھی لکھی ہے، ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے، ابن عبد الہادی نے بھی لکھی ہے، بدر الدین بالی نے بھی لکھی ہے، اور دیگر سارے اکابر۔ اب ذرا خیال کرو، ان کی بدعت پہ مور ہے ان اکابر کی جو مسلم بین الفریقین ہیں۔ علامہ آلوسی کو اکابر سے نکالو گے؟ ابن تیمیہ، ابن عبد الہادی، ان کو نکالیں گے؟ اور ماسٹر اکاڑوی باخواتہ، وہ اکابر مجرمی، ہاں
آج ہمیں فتوے دکھاتے فلاں نے دارالفتاح سے فتوا آیا، عبد الشکور ترمذی کا فتوا آیا، فلاں بزرگ کا فتوا آیا، فلاں میں کہتا ہوں ان کا تو اکابر ہونا مسلم ہی نہیں، اور جن کا فتوا ہم دکھا رہے ہیں ان کا اکابر ہونا، کہ ہمت انکار کرو۔ علامہ آلوسی اکابر میں سے نہیں، ابن تیمیہ نہیں، ابن القیم نہیں، ابن عبد الحادی نہیں، کرو جرأت ہے تو انکار کرو، یہ اکابر نہیں۔ اگر یہ اکابر ہیں تو پھر للڑ دیوبندیوں کا بدعتی ہونا ان اکابر کی مہر سے ثابت ہے۔ من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، نعم جی نعم، علامہ کہتے ہیں جی نعم، السلام علی اہل القبور مشروع، قبر والوں پہ سلام کہنا مشروع ہے، ومخاطبتهم جائز، ان سے سیدھا خطاب سے سلام کرنا بھی جائز ہے۔ فقد صح انہ کان یعلم اصحابہ اذا زاروا القبور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کی زیارت کا طریقہ اصحاب رسول کو سکھایا کرتے تھے۔ آگے دو قسم کے سلام آتی ہیں، ایک یہ سلام السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین، اور دوسرا السلام علیکم یا اہل القبور۔ یہ دونوں قسم کے سلام موجود ہیں، لیکن وہاں پر جا کے یہ کہنا کہ بابا ادعو اللہ اشفع لنا، ہمارے لیے دعا کر اور اللہ سے ہمارا کام کروا دے، یہ کسی صحابی سے ثابت نہیں، اور یہ ہے بھی کس سے؟ من بدع التی، یہ بدعات میں سے ہے اور بدعات اعتقادیہ ہیں۔ آگے ذرا خیال کرنا، ابو سعود فرماتے ہیں کہ ما یقربکم الیہ من طاعتہ، وسیلہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طاعت کے قریب کرنے والی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں علامہ خازن الوسیلہ یعنی اطلبوا الیہ القربہ بطاعتہ، طلب کرو، تلاش کرو اللہ ہی کی طرف نزدیکی، اور بات تصویریہ ہے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ بطاعتہ بالعمل بما یرضی، اللہ کی اطاعت کرو تو ایسے اعمال جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اس کے بعد کون ہے بزرگ؟ القاموس کا حوالہ اور شرح قاموس کا اہل لغت نے بھی یہی معنی کیا ہے، کہتے ہیں القربہ الوسیلہ، القربہ تو قضا فسرہ ابن عباس، ابن عباس نے بھی یہی معنی کیا، مجاہد، ابو وائل، حسن، زید، عطا، ثوری یعنی سفیان ثوری وغیر واحد بے شمار لوگوں نے، اور حضرت قتادہ تابعی وہ بھی کہتے ہیں تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی، اور ابن زید نے یہ آیت بھی ساتھ پڑھی، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ ابن کثیر کہتے ہیں فہذا الذی قالہ ہؤلاء الائمہ، یہی ان اماموں نے ذکر کیا۔ آگے دیکھنا، لا خلاف بین المفسرین فیہ، یہ سارا اتفاق کی سب مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آگے وفی القاموس، اور قاموس اور اس کی شرح میں الوسیلہ تو الواصلہ المنزلہ عند الملک والدرجہ والقربہ والوصلہ، وسیلہ واصلہ اور منزلہ درجہ بادشاہ کے نزدیک، اور درجہ اور قربت ہے، اور وصلہ اور ملاقات اور ملاپ ہے، اور جوہری کہتے ہیں الوسیلہ ما یتقرب به الی الغیر، غیر کی طرف تقرب حاصل کرنا، والتوصیل والتوسل واحد
توصیل اور توسل ایک ہے، کہا جاتا ہے وصلا الی فلان وصلا الی اللہ تعالی توصیلا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے لغت میں؟ عاملا عملا تقرب به الیہ، اس کا لغت میں بھی معنی وسیلے کا کہ نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نیک عمل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ یہ محاسن التعبیل المعروف القاسمی ہے، تفسیر قاسمی، روح البیان کا حوالہ ہے۔ روح البیان کا حوالہ یاد رکھنا میں اس لیے دیتا ہوں، یہ احمد صابی کٹر صوفی ہے، حوالہ دیتے ہیں اس لیے کہ اہل بدعت کا معتمد علیہ، اہل بدعت اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سکہ مفسر نہیں، خالص غالی آدمی ہے اور شیعہ قسم کا آدمی ہے، روح البیان والا آدمی، لیکن ہم یہ حوالہ دیتے ہیں بطور الزام کے کہ فریق مخالف کے ہاں یہ معتمد آدمی ہے، اس لیے ہم نے حوالہ دیا۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا۔ روح البیان فرماتے ہیں الوسیلہ سے مراد من الطاعات و ترک المخالفات، طاعات کرنا اور مخالفات کو چھوڑ دینا۔ ہاں یہ کیا ہے؟ البحر اچھا آگے القربت بالاعمال الصالحہ، یہ روح البیان ہے، قربت اعمال صالحہ کے ساتھ روح البیان۔ اس کے بعد علامہ بیضاوی فرماتے ہیں من فعل الطاعات و ترک المعاصی، طاعات کرنا اور گناہ چھوڑنا یہ وسیلہ ہے۔ اور آگے ابو وائل وابتغوا الیہ الوسیلہ قال القربۃ فی الاعمال، وسیلہ اعمال میں قربت حاصل کرنا۔ حضرت عطا تابی کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ قال القربہ، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو۔ اسی طرح سدی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سدی کا حوالہ بھی بطور الزام کیے وابتغوا الیہ الوسیلہ قال فہی المسألۃ والقربہ، وسیلہ کا معنی اللہ سے مانگنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ اے تقربوا الیہ بطاعتہ والعمل وابتغوا الیہ بما یرضیہ۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ القربۃ الی اللہ، اللہ کی نزدیکی تلاش کرو۔ حضرت حسن بصری تابعی کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ کا معنی القربہ۔ عبداللہ ابن کثیر کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ قال القربہ۔ ابن زید کہتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ قال المحبہ۔ یہ سب ہے ابن جریر۔ بس بھائی اب ایک اشکال ہے، آج کے اہل بدعت نے جہاں پر سوال کیا، مفتی احمد یار خان نے بھی کیا، اور پنڈی میں ایک ابو جہل قریشی ہے، اس نے پوری تقریر اس اشکال پہ لگا دی۔ اشکال کیا ہے؟ کہتے ہیں اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ واو عطف ہے اور عطف چاہتا ہے تغیر کو۔ کہتے ہیں یہ جو وہابی معنی کرتے ہیں کہ وسیلہ کا معنی ہے طاعات کرنا، نیکی کرنا، گناہ سے بچنا، تو یہ مفہوم آ چکا ہے اتقوا اللہ۔ تو اب واو جو ہے وہ عوامی رنگ میں کہتے ہیں واو سے ما قبل اور ہوتا ہے، ما بعد اور ہوتا ہے، تو اب واو بتاتی ہے کہ وسیلہ نیک عمل نہیں بن سکتا، اعمال صالحہ نہیں، بلکہ آگے لگائے گا سر، وسیلہ آگے جو مشرک بیٹھے ہوتے ہیں قبر والا تصور آ جاتا ہے، وسیلہ
آ گیا وسیلہ۔ تو یہ اس حنیف قریشی کی بھی جہالت ہے، پوری تقریر جہل پہ مبنی ہے، اور مفتی احمد یار خان کی بھی روایت ہے کہ واو کہ عطف پہ میں گفتگو کر چکا ہوں کہ عطف کا تغایر مسلم ہے، لیکن وہ تغایر ہمیشہ ذات میں نہیں ہوتا، تغایر فی العنوان، تغایر فی الصفات، تغایر فی الشرف والدرجہ۔ کتنے تغایر بتا چکا ہوں؟ 3۔ اور جسے پڑھا ہے قد جاءکم من اللہ نور پر 3 تغایر پہ میں نے بات کی کہ کبھی تغایر کس میں ہوتا ہے؟ عنوان میں، معنون ایک ہوتا ہے، عنوان جدا ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے تغایر فی الصفات، صفات مختلف ہوتی ہے، مصداق ایک ہوتا ہے، اور کبھی تغایر ہوتا ہے شرف اور مرتبے کے لحاظ سے مقام شرف کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں 7-8 نمبر آیت، اس پر بھی میں مثال پیش کر چکا ہوں، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 وہ بھی میں پیش کر چکا ہوں کہ تغایر کے لیے یہ جو اہل بدعت ہیں، ان کے دماغوں پہ بدعت کا زنگ ایسا غالب ہوتا ہے کہ یہ کسی علمی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ تو اول تو جہاں پر واو کو تفسیریہ بناؤ، اور واو تفسیریہ کی کئی مثالیں قرآن پاک میں ہیں، تو یہاں پر بھی واتقوا اللہ یعنی وابتغوا الیہ الوسیلہ، یا تغایر فی العنوان بنا لو، بچو اللہ سے ڈرو، اور اس ڈر کی صورت یہ ہے، پہلے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور ڈرنے کا مطلب کیا بناؤ گے؟ اس کے اوامر کا امتثال ہو اور نواہی سے اجتناب ہو، بچ جاؤ۔ تو دونوں بن سکتے ہیں، اتقوا اللہ وابتغوا عنوان کا تغایر بھی بن سکتا ہے، اور واو تفسیریہ بھی بریلویت اور اہل بدعت نے جو تغایر سمجھا ہے وہ تغایر کہیں بھی نہیں، یہ ان کی اپنی من گھڑت اصطلاح ہے۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں۔ اشکال کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اس پر چونکہ میں مفصل بات کر چکا ہوں، اس لیے اس کو میں مختصر کر رہا ہوں۔ تغایر سمجھ لے تو اشکال کا جواب آ گیا۔ بس بھائی دیکھیں بھائی، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، الوسیلہ میں قرب تھا، اور قرب کا معنی ترک معاصی، فعل طاعات تھا۔ آگے اس کا ایک اہم فرض ذکر کیا، وجاہدوا فی سبیلہ، اسی وسیلہ کا عام فرض ہے، سمجھ گئے؟ عام فرض ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جاہدوا فی سبیلہ، یہ جہاد کرو اس کی راہ میں، یہ جہاد عام ہے۔ ایک تو ترک معاصی، فعل طاعات پہ عمل کرنا خود جہد مسلسل ہے، محنت کرنی ہوگی، اور یہ جہد مسلسل ہے۔ اور دوسرا جاہدوا فی سبیلہ، پیچھے مضمون قتال کا چل رہا ہے، وہ اذکروا نعمت اللہ، مسئلہ کیا چلا تھا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ فرمایا کہ جب تم کفر کا فتویٰ لگاؤ گے مولویوں پر تو اب جھگڑا ہوگا، اور جب جھگڑا ہوگا
تو اب تکڑے ہو کے جہاد کرنا ہے۔ آگے دو نمونے ذکر کیے، قوم موسیٰ نے جہاد میں سستی کی، 40 سال تک مقام تی میں رہ گئے، حابیل نے مقابلہ نہیں کیا، شہید ہو گیا۔ تم نے بھی ایسا نہیں کرنا، جہاد پہ کار بند رہنا ہے۔ اور وہی مضمون، جہاد پہ آدمی پکا تب رہتا ہے کہ تعلق مع اللہ ہو۔ جہاد بھی تب ہوگا کہ تعلق مع اللہ ہو۔ اگر ایک آدمی نمازیں نہیں پڑھتا وہ قتال کرے گا؟ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو۔ تو اس لیے فرمایا اے ایمان والو، ہاں آگے درمیان میں ذکر کیا، ایک کافروں کے ساتھ جہاد تھا، پھر فسادیوں کے ساتھ جہاد تھا، اور ڈاکوؤں کا مسئلہ ذکر کیا، اور اب ذکر کیا ہے تقوی کا حکم، اتقوا اللہ، اور تقوی کی صورت کا بیان۔ پھر وہی مضمون ذکر کیا، جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہاں پر ذرا بات سمجھو، لفظ لعل آیا، اور لعل آتا ہے ترجی کے لیے، اور ترجی کا معنی ہوتا ہے امید۔ اس پر سوال ہے کہ کلام الہی میں اللہ کا آنا کمال علم کے منافی ہے۔ بھائی امید وہاں ہوتی ہے جہاں علم کامل نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، تو اللہ کیوں آیا؟ تفسیروں میں اس کے متعدد جواب ہیں۔ بعض نے کہہ دیا کہ کلام الہی میں لا اللہ یقین کے معنی میں آتا ہے، کلام خلق میں لا اللہ ترجی کے معنی میں آتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ تقسیم علی الاطلاق نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لعلہ کیا ہے یتا، تو کیا یقینی بات تھی کہ فرعون مسئلہ مان لے گا؟ یہ ضابطہ کہاں گیا؟ کلام الہی میں یقین کے لیے، کلام خلق میں ترجی کے لیے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں، تو اس لیے یہاں ضابطہ سمجھ لو، اللہ ترجی کے لیے آتا ہے، اور کبھی کہہ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ترجی ہے یہ تین طرح ہوتی ہے، کبھی متکلم کے لحاظ سے، کبھی مخاطب کے لحاظ سے، اور کبھی متکلم اور مخاطب کے علاوہ کے لحاظ سے۔ اللہ ترجی کے لیے آتا ہے، لیکن ترجی اور امید کبھی کس کی لحاظ سے ہوتی ہے؟ متکلم کے لحاظ سے، کبھی مخاطبین کے لحاظ سے، اور کبھی متکلم اور مخاطبین کے علاوہ کے لحاظ سے ترجی ہوتی ہے۔ تو ترجی کا لحاظ سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں اللہ آیا ترجی کے لیے باعتبار مخاطبین کے، یعنی یہ کام کرو اس امید کے ساتھ کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ امید کس کی طرف سے ہوگی؟ مخاطبین کی طرف سے، لعلکم تفلحون۔